اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرار حسین شادر خدمت ہے۔ وراثت کے احکامات کے بارے میں لیکچر ہم دے رہے ہیں۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرحوم کے مرنے کے بعد بہت سارے وارث کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں چاہے انہیں کبھی کسی نے مرحوم کو سلام بھی نہ کیا ہو، بعد میں وہ بھی وارث بن جاتے ہیں۔ میرا اتنا حصہ ہے، میرا اتنا حصہ ہے، میرا اتنا حصہ ہے۔ عدالتوں میں سالہ سال وہ چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ان سب معاملات کی بیسک وجہ یہ ہے کہ علوم محمد وآل محمد اور فقہی مسائل سے ناواقفیت ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک بندہ دنیا فانی سے چلا گیا ہے، مرحوم ہو گیا ہے، تو اس کے رشتہ دار کون کون سے اور کس طرح سے اس کی وراثت میں حقدار ہوں گے۔ مرحوم کی وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے مرحوم کے رشتہ داروں کو 3 گروپ میں یا 3 طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا گروپ ماں، باپ اور اولاد۔ دوسرا گروپ دادا، دادی، نانا، نانی، بہن اور بھائی۔ تیسرا گروپ مرحوم کے چچا، ماموں، پھوپھی اور خالہ۔ آپ نے غور کر لیا ہوگا، اگر غور نہیں کیا تو بعد میں اسی ویڈیو کو ریپیٹ کر کے ان مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فقہ جعفریہ میں، فقہ محمد وآل محمد میں، خصوصاً یہاں پہ میں مجتہد الاثر قبلہ سستانی صاحب کے فتاوی کو کوٹ کر رہا ہوں۔ ان کے فتویٰ کے مطابق اگر کوئی مرحوم اس دنیا فانی سے چلا گیا ہے اور اس کی جائیداد باقی ہے تو جس ترتیب سے رشتہ دار بتائے ہیں، اگر پہلے گروپ والوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے تو بعد والے 2 گروپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں مرحوم کی وراثت میں سے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ مثلا ایک بندہ اس دنیا فانی سے چلا گیا ہے، اس کی 6 ایکڑ زمین ہے اور فوت ہوا ہے، تو اس وقت اس کے ماں، باپ یا اولاد میں سے کوئی بھی موجود ہے تو وہ جائیداد جو ہے اس کی ان میں تقسیم ہوگی۔ کتنا حصہ ملے گا وہ ایک علیحدہ لیکچر اپلوڈ کیا جا چکا ہے، لیکن ماں، باپ اور اولاد کی موجودگی میں اگر اس کے دادا، دادی، نانا، نانی، بہن بھائیوں میں سے کوئی زندہ بھی آئے تو وہ کوئی حقدار نہیں ہوگا، اس کی وراثت میں سے انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر مرحوم کو اس دنیا فانی سے چلا گیا ہے تو اس کے ماں، باپ، اولاد میں سے کوئی بھی نہیں آئے، دادا، دادی، نانا، نانی، ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے تو وہ وراثت ان میں اپنے شریعت کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اگر دوسرے گروپ والوں میں سے بھی کوئی موجود نہیں ہے، دادا، دادی، نانا، نانی، بہن بھائی میں سے کوئی موجود نہیں ہے اور مرحوم اس دنیا فانی سے چلا گیا ہے، تو اس کے بعد اس کی جائیداد تیسرے گروپ میں یعنی چچا، ماموں، پھوپھی یا خالہ لینے کے حقدار ہوں گے اور ان میں تقسیم کی جائے گی۔ مومنین سے اپیل ہے کہ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔